أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اور وہ عورتیں کہ ڈر محسوس کرو تم ان کی طرف سے نافرمانی کا، پس نصیحت کرو ان کو اور چھوڑ دو ان کو بستروں میں، اور مارو تم ان کو، پس اگر وہ تمہاری بات کو مان لیں پس نہ تلاش کرو ان کے خلاف کوئی بہانہ، بے شک اللہ تمہارے اوپر ہے اور بہت بڑا ہے۔ اس مقام پر آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں نیک عورت کی دو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ فالصالحات قانتات، کہ جو عورتیں نیک ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ قانتات، وہ اپنے خامدوں کی کیا ہیں؟ تابع دار ہیں، ان کی فرما بردار ہیں۔ اب تیسرے حصے میں اس عورت کا بیان ہے جو اپنے آپ کو خامند کی اطاعت سے اونچا سمجھتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے اوپر اس گھر کی ریاست میں رہتے ہوئے کسی کا آرڈر نہیں چل سکتا، اور میں کسی کے حکم کو ماننے کی پابند نہیں ہوں۔ اللہ کے اس قانون جو تقسیم والا فطری قانون ہے اس کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنے آپ کو خامند کی اطاعت سے اونچا سمجھتی ہے، بڑا سمجھتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی نافرمان عورت کی اصلاح کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں۔ پہلا علاج جو ہے وہ گھر میں کرنا ہے۔ اگر نافرمانی ہو رہی ہے اور وہ اپنے آپ کو تمہاری اطاعت سے اونچا سمجھ رہی ہے تو بات گھر سے باہر نہیں نکالنی، گھر کے اندر رکھنی ہے اور اپنے دونوں کے درمیان رکھنی ہے، کسی تیسرے کو بھی اس میں شریک نہیں کرنا۔ پہلا طریقہ یہ ہے۔ فرمایا کہ پہلا کام خاوند یہ کرے کہ فعظوہن، اس کو کیا کرے؟ واعظ کرے۔ کل اس کی تفصیل ہو چکی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہجروہن فی المضاجع، یہ جذباتی طریقہ علاج ہے کہ اس سے اپنا بستر جدا کر لے، اس سے اپنا بستر کیا کر لے؟ جدا کر لے۔ سمجھ آئے گی؟ یہ جذباتی طور پر علاج کا طریقہ ہے، اور بستر جدا کرنے کا جو اصل مطلب اور مفہوم ہے یعنی اس کے ساتھ اس کی ملاقات اور جمع ہونا وہ کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے جذبات کو وہ احساس کرتے ہوئے ان سے مجبور ہو کر وہ نافرمانی کے راستے کو ترک کر کے اطاعت والے راستے پر کیا ہے بھائی؟ سمجھے گی؟ تیسرا حکم اللہ رب العزت نے یہ دیا ہے کہ اگر وہ واعظ و نصیحت کو بھی نہیں مانتی، اس کو بھی جو ساڑی پنجابی چاندن چاہ گئی ہے، سمجھ آئے گی؟ نمبر 2، جذباتی جو علاج ہے اللہ نے بتایا اس کو بھی وہ اٹھا گئی ہے، اس کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں اجازت ہے وَضْرِبُوهُنَّ، مارو تم ان کو کیا کر سکتے ہو، تم مار سکتے ہو، تمہیں اس کی اجازت ہے جناب والا۔ اور آگے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر تمہاری مار کے بعد تمہاری بات وہ مان لیں، بس پھر معاملہ کیا کر دو، ختم کر دو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، پھر ان کو مارنے کے لیے اور بہانے تلاش کرنے کی تمہیں اجازت۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ بس ایک دفعہ ہاتھ چل گیا تو بس پھر بہانے تلاش کر کے مختلف قسم کے ان کے اوپر وار کرتے رہنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ یاد رکھنا کہ میں نے تمہیں ان کے اوپر حکومت دی ہے، بڑا بنایا ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ ان اللہ کان علیٰ، اللہ سب سے اوپر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ سب سے اوپر ہے، تم سے بھی حساب ہوگا، کبیرہ، اور کیا ہے؟ بہت بڑا ہے۔ اب یہ جو تیسرا حکم ہے اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں صرف مارنے کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اسلام میں پہلے مارنے کی اجازت نہیں تھی، پہلے اجازت نہیں تھی۔ یہ اجازت مدینہ منورہ کے اندر آئی اور سن 3 ہجری کے بعد نازل ہوئی، جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کو اس بات کی کیا دی گئی؟ اجازت دی گئی۔ اس کے شان نزول میں دو واقعے ہیں حدیث پاک کے، ایک واقعہ معارف القرآن والوں نے لکھا ہے اور ایک واقعہ جو ہے وہ تفسیر عثمانی والوں نے لکھا ہے، اور وہ تفسیر ابن کثیر میں پوری سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کے سامنے اس کو پڑھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو اس کے بارے میں ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کی بھی بات کیا ہے سمجھ آ جائے۔ سمجھے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، حدیث پاک میں جب وہ الفاظ آتے ہیں تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں آپ لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے کہ بار بار ایک ایک بات کو دہراتے رہنا یہ اچھا بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ بار بار اس کو ذکر کرتے ہیں اور صحابہ کرام اس کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے، اور یہ روایت جو ہے یہ ہے بھی امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، سمجھ آئے گی جناب والا۔ دیکھیے جی، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی سے روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل من الانصار بامرأۃ لہ، کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں انصاریوں میں سے ایک مرد آیا، بامرأۃ لہ، اپنی عورت کو ساتھ لے کر، سمجھا گی، عورت بھی آئی اور اللہ کے نبی بھی آ گئے، وہ مرد بھی آ گیا۔ فقالت، وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان زوجہا فلان ابن فلان الانصاری، میرا یہ جو خامد ہے نا، یہ فلانا جو فلانے کا بیٹا ہے، یعنی اس نے نام نہیں لیا، دوسری روایت میں صراحتاً نام بھی ہے، وہ عرض کرتا ہوں آپ کے لیے، انصاری، وَإِنَّهُ ضَرَبَهَا، اور اس نے مارا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ مارا بھی ہے۔ فَأَثَرَ فِي وَجْهِهَا، حضرت علی فرماتے ہیں اس عورت کے چہرے پر اس کے مارنے کے اثرات بھی موجود تھے، سمجھ آئے گی نا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس ذالک لہ، اس کو مارنے کا کوئی حق نہیں ہے، سمجھ آئے گی نا۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فانزل اللہ نے اس کے بعد یہ آیت نازل کی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس میں آگے چل کر اللہ رب العزت نے نافرمانی کا جو تیسرا حل ہے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کہ واز کرو، بستر جدا کر لو، تیسرا کام کیا ہے کہ تمہیں مارنے کی بھی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اردت امرأ واراد اللہ غیرہ، میں نے ایک کام کا ارادہ کیا تھا، اللہ نے اس کے غیر کو چاہا ہے۔ اللہ نے کیا ہے؟ اس کے، میں نے تو یہ چاہا تھا کہ عورت کے اوپر مرد کو ہاتھ اٹھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، مگر اللہ نے آیت نازل کر کے جو میں نے چاہا تھا اس کے غیر کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ پسند کیا، سمجھے گی، کیونکہ یہ تو عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے جناب والا، کہ اس کائنات کے اندر چاہتیں، مرضیاں اور اختیارات صرف اور صرف کس کے چلتے ہیں؟ اللہ کے چلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب سے اس بات کا بار بار اعلان کروایا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، سمجھ آئے گی۔ اور وہ کچھ دن پہلے بھی یہ حدیث پاک عرض کی تھی کہ
کہ وہ ایک دیہاتی صحابی جو ہیں وہ آ گئے اور اللہ کے نبی سے بات چیت پوچھی اور پھر کہنے لگا ما شاء اللہ و رسولہ، جویں اللہ تے اللہ دے رسول دی مرضی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ یہ نہ کہے بلکہ یوں کہے ما شاء اللہ وحدہ، جیسے اللہ اکیلے کی مرضی۔ سمجھ آئے گی؟ اب حضرت علی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس بات کو چاہا، میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ لیس ذالک لہو، کہ مرد کو اس بات کا کوئی حق، مگر اللہ نے مرد کو کیا دے دی؟ اجازت دے۔ اب ذرا یہ تفسیر معارف القرآن میں نا اسی واقعے کی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ یہ کون لوگ تھے جناب والا۔ اب ذرا سنیے اور واقعہ آپ کو اچھے انداز میں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ آیت مذکورہ کا تعلق ایک خاص قسم کے واقعہ سے ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ زید بن ابی زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لڑکی حبیبہ کا نکاح حضرت سعد ابن ربی سے کر دیا تھا۔ ان کا آپس میں کچھ کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ شوہر نے ایک تماچا مار دیا، شوہر نے اپنی بیوی کو کیا مار دیا؟ ایک تماچا مار دیا۔ سمجھا گیا نا؟ حبیبہ نے اپنے والد سے شکایت کی کہ میرے خامد نے مجھے تماچا مارا ہے۔ والد ان کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبیبہ کو حق حاصل ہے۔ حبیبہ کو کیا ہے؟ حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد ابن ربی نے ان کو تماچا مارا ہے وہ بھی اتنی ہی زور سے ان کو جا کر تماچا مار لیں۔ یہ دونوں حکم نبوی سن کر چلے۔ اس کے مطابق سعد بن ربی سے ہم اپنا انتقام لیں گے، مگر اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہو گئی جس میں آخری درجے میں مرد کے لیے عورت کی مار پیٹ کو بھی جائز قرار دے دیا اور اس پر مرد سے قصاص یا انتقام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ آیت نازل ہونے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلوا کر حق تعالی کا حکم سنایا اور انتقام لینے کا پہلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ابتدائی اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں تھی۔ سمجھ آئے گی نا؟ تو پھر بعد کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ اگر پہلے دو طریقوں سے کام نہ بنے تو پھر تیسرے طریقے کی بھی تمہیں کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے کہ وَضْرِبُوهُنَّ، تم اپنی عورتوں کو کیا ہے؟ مار سکتے ہو۔ اور اگر خامد نے اپنی بیوی کو مارا ہے اس کے بعد بیوی کو خامد سے انتقام لینے کی اجازت نہیں، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ باقی باتوں کو ہم نہیں جانتے۔ سمجھ آئے گی؟ یہ جن کے ساتھ مسائل بنتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان حالات سے محفوظ کر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا شکر ہے اور اس کا بڑا فضل اور بڑا کرم ہے جی جناب والا۔ دیکھیے جی، یہ اب اس سلسلے میں آپ کو دو حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے ایک اور روایت سناتا ہوں جس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن خامد سے اس بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا کہ اس نے اپنی بیوی کو مارا تھا۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ بشرطے کہ اس نے پہلے دو کام کیا ہیں؟ کیے ہوں۔ سمجھ آئے گی؟ کیونکہ پہلے نمبر ہے واض و نصیحت کا۔ واض و نصیحت کیا، اس سے سمجھ نہیں آئی، بستر جدا کر لیا، پھر بھی سمجھ نہیں آئی، پھر اس نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو اس کے بارے میں اللہ اس سے سوال نہیں کریں گے۔ دیکھیے جی، عن الاشعث بن قیس عن عمر بن الخطاب، یہ باقاعدہ سنن نبی داؤد میں جو باب ہے نا، یہ باب بھی ہے، باب فی ضرب النساء، یہ باب ہے عورتوں کو مارنے کے بارے کے اندر۔ سمجھے بھی جناب والا؟ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس روایت کے راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يسأل الرجل فیما ضرب امرأته، مرد سے اللہ اس بارے میں سوال نہیں کریں گے جس میں اس نے اپنی بیوی کو کیا کیا ہے؟ مارا ہے۔ سمجھا کہ جناب والا؟ لیکن وہ بات آپ کو میں نے سمجھا دی ہے کہ ایسے ہیلے بہانے کر کے اس کو مارنے کے بہانے تلاش کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اس میں یہ بات دیکھنی ہے کہ مارنے کی جو شریعت نے اجازت دی ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے۔ پہلے دو کام کرنے، اگر ان دو کاموں سے کام نہ بن سکے تو پھر مارنے کی کیا ہے بھائی؟ اجازت ہے۔ اور اگر خامد نے اپنی بیوی کو مار لیا تو شریعت میں اس کے اوپر کوئی قصاص نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ تو
آپ جو ہے اپنے بچوں کو جتنی اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ قانون آپ کے ملک میں انشاءاللہ بن جائے گا. ہماری شاید آنکھیں نہ دیکھ سکیں کہ اگر یہ تو ہے نا میاں بیوی کی بات، باپ بھی اپنی اولاد کو مارے گا تو اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے گا. یورپ میں تو یہ قانون چل رہا ہے، سمجھ آئے گی جناب والا، کہ اگر باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کی تادیب کے لیے ان کی غلطیوں پہ ان کو وہ جناب سرزنش کر دے، وہ جا کے عدالت میں پیش ہو جائیں تو ان کو کیا کروا سکتے ہیں، اندر کروا سکتے ہیں. سمجھ آئے گی. جب آپ کے بہت پڑھے لکھے بچے اسمبلیوں میں پہنچیں گے تو پھر یہی قانون وہ پاس کروا لیں گے. سمجھ آئے گی. ابھی چونکہ اسمبلیوں میں اتنا گریجویٹ طبقہ نہیں ہے، سمجھ آئے گی، تو یہاں ان میں تو اکثر وہ ہیں جنہوں نے میٹرک بھی پاس نہیں کی. جب ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ جو او لیول، اے لیول، بی لیول، سی لیول، ڈی لیول اور اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کر کے اسمبلیوں میں جائیں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارے والدین ہماری باتوں کے اوپر بولتے ہیں، تو پھر وہ یہ قانون پاس کروائیں گے کہ ان کو بولنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، یہ صرف ہمارے غلام ہیں، ہمارے لیے محنت کریں، کمائی کریں، جب ہم واپس آئیں تو پیسے تھال میں پیش کر کے کیا کریں، پیش کریں اور کہیں کہ آقا جی اس کو کیا کر لو، قبول کر لو. سمجھ آئے گی نا. اللہ ایسے دن آنے سے پہلے ہمیں دنیا سے لے جائے، سمجھ آئے گا، اور لے جائے گا، سمجھ آئے گی انشاءاللہ. دیکھیے جی ذرا، اب شریعت اسلامی نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مرد کو مارنے کی کیا مل گئی بھائی، اجازت مل گئی یا نہ مل گئی؟ اب اگلی بات بھی سن لیجئے کہ اجازت مل گئی ہے. اب اس اجازت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود بیان فرمائی ہیں. اجازت کی کیا ہے؟ کچھ حدود بیان فرمائی ہیں. ان حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے. ان حدود کا خیال رکھنا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے. سمجھ آئی؟ اب یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ نے کہا کہ تم مار سکتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے بارے میں اللہ سوال نہیں کریں گے. دوسری بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی کیا بیان کی ہیں؟ کچھ حدود بیان کی ہیں، جن میں سے ایک روایت آج آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. یہ دیکھیے جی، حضرت معاویہ عن حکیم ابن معاویہ القشیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال، وہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، ما حق زوجتی احدنا علیہ، ہمارے اوپر، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے، ہماری بیوی کا کیا حق ہے یا رسول اللہ، آپ ہمیں بتا دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ان تطعمها اذا طعمت، جب تو خود کھائے تو ان کو بھی کھلائے، جب تو خود کھائے تو ان کو بھی کیا کرے بھائی، کھلائے. سمجھے؟ یہ مسئلہ تو میں آپ کو بار بار سمجھاتا رہتا ہوں جناب والا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں سفر میں ہیں، آپ نے وہاں پر کھایا ہے تو ابھی بھی آپ ان کو کھلائیں. مطلب یہ ہے کہ جس انداز میں، جس قسم کا کھانا آپ کھاتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ اسی طرح کا کھانا کیا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلائیں. سمجھ آئے گی؟ یہ نہیں ہے کہ آدمی باہر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہوٹلنگ کرے اور وی آئی پی کھانے کھائے اور گھر میں جائے اور عورت کسی چیز کی فرمائش کر دے تو ضرب یضرب شروع ہو جائے. نہیں، یہ اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جس طرح تو کھاتا ہے، یعنی جس انداز میں تو کھاتا ہے، جس قسم کا کھانا تو کھاتا ہے، تیرا حق بنتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو بھی کیا ہے، اسی قسم کا کھلائے. نمبر 2، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس قسم کا لباس تو پہنتا ہے اسی طرح کا لباس اپنی بیوی کو بھی پہنا. یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی مردانہ لباس پہنا دے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب کیا ہے کہ جب تو اعلیٰ اور قیمتی لباس پہنتا ہے اور 5-5 ہزار 6-6 ہزار کا، تو بیوی کو بھی اتنی قیمت کا خرید کے دے. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھ آئے کہ جناب، یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے لیے اچھے سے اچھا لباس خریدے اور تاکہ پتہ چلے اصل جو کہ دکانوں سے باہنا ہوتا ہے، اندر باہر جاونا ہوتا ہے، تو بندے انج نہ آکھیں جناب والا دیکھو جی ایک ہی ہو جائے لباس ہے سب. نہیں نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کوالٹی کا کھانا تم کھاتے ہو اسی کوالٹی کا کھانا اپنی بیوی کو بھی کھلانا ہے. جس کوالٹی کا لباس تم پہنتے ہو اسی کوالٹی کا لباس اپنی بیوی کو بھی کیا کرنا ہے، پہنانا ہے. سمجھ آئے گی؟ یہ تو زندگی کی بات ہے. شریعت تو یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی مر جائے تو اس کو کفن کس قیمت کا دینا چاہیے. فرمایا جس قیمت کا لباس زندگی میں پہنتا تھا اسی کے مناسب اس کو کفن بھی دیا جائے. اگر زندگی میں اچھے سے اچھا لباس پہنتا تھا تو کفن میں بھی کپڑا کیا ہونا چاہیے، اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. اگر زندگی میں وہ بیچارہ مانگ
کر اور مختلف غریبانہ طریقے سے گزارا کرتا تھا تو پھر جس قسم کا بھی کفن کیا ہے بھائی اس کو دے دیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن زندگی کے اندر اگر وہ اعلیٰ قسم کا لباس پہننے کا عادی تھا، لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے نا ماں جو ہے اس کو لباس اولاد کی طرف سے نہیں ملتا اور خامد کی طرف سے نہیں ملتا، بلکہ یہ ہے کہ انتظار ہوتا ہے کہ پچھو دے پیک کے آمنا ہے تے انہاں کفن دیونا. یہ بھائی کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک رسم ہے اور اس رسم کو ختم کرنا چاہیے جناب والا. اولاد کو سٹینڈ لینا چاہیے. اگر باپ جو ہے وہ بلی جناب والا جس طرح بلی کو کبوتر دیکھتا ہے تو آنکھیں نیچے کر لیتا ہے، تو اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرا ہوں 2-3 ہزار سوانی دے کفن تے لگدا ہے تے وہ اکھی نیٹ گیا ہے، سمجھ آ گئی، وہ آندا ہے چلو ٹھیک ہے ساورے آ جانا ہے، تو اولاد کو سٹینڈ لینا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ نہیں ہماری ماں ہے، ہم اس کو اپنے پیسوں سے کیا دیں گے بھائی، کفن دیں گے، ہم نے کوئی بالکل ادھر سے نہیں لینا. ساری زندگی جس کا خرچہ جس کے ذمے تھا، مرنے کے بعد وہ کیوں نہیں خرچہ کرتا؟ ساری زندگی خرچہ کس کے ذمے تھا؟ وہ نان کے دین دیا وہ الٹا نہ دے میں نہ تو الٹا لڑائیاں کرنے، ساڑی دین روٹی نہیں دیں دے، ساڑی دین پانی نہیں دیں دے، یہ لباس کا انتظام نہیں. زندگی بھر لباس وہ دیتا رہا ہے، موت کے بعد لباس کے لیے ادھر سے ہم نے دیکھنا ہے. نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان باتوں کو چھوڑ دو، بالکل رسم و رواج جو ہیں ان کو ختم کر دو اور یہ شریعت کی باتیں ہیں، ان باتوں کا دھیان کرو. سمجھا کہ جناب والا؟ تو اولاد اگر خامند جو ہے وہ سٹینڈ نہیں لیتا، وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتا اور وہ جناب والا کہتا ہے چلو جڑا 2-4 ہزار کیا کیے جاندی پئی ہے مگرو لتھی ہے 2-4 ہزار تو میرا کیے بھائی بچ جاوے، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ سٹینڈ لے لے. وہ کہ نہیں، اللہ نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، میرے حبیب آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم اپنا مال کہاں خرچ کریں. فرمایا ان کو بتا دو قل ما انفقتم من خیر، جو کچھ تمہارے پاس خیر والا مال ہے فللوالدین، کن کے اوپر خرچ کرو؟ اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو. بیٹے نے زندگی بھر ماں کا علاج کیا، اس کی خدمت کی ہے، اب جاتے وقت وہ کہتا نہیں کفن میں دیونا نہیں. سمجھے گی؟ نہیں، یہ کام نہیں کرنا. اور اگر کوئی آ کر دے بھی صحیح تو اسے کہنا ہے کہ ہم آپ سے معافی کے طلب گار ہیں، شریعت کے مسئلے کے خلاف ہم نہیں کر سکتے. ہم اپنی والدہ کے لیے زندگی بھر ہم سارا انتظام کرتے رہے ہیں تو موت کے بعد بھی انتظام انشاءاللہ ہم کر لیں گے. سمجھ آ گئی نا بات بھی انشاءاللہ. باقی آپ کی اپنی بات بتانا ہمارے ذمے. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں بھائی، ان تطعمها اذا طعمت، جس کوالٹی کا تو کھانا کھاتا ہے اسی کا کیا کرنا ہے، اپنی بیوی کو بھی کھلانا ہے. سمجھ آئے گی جناب والا؟ وتکسوها اذا اکتسیت، جس کوالٹی کا لباس تو پہنتا ہے اسی کا اس کو بھی کیا کرنا ہے، پہنانا ہے. سمجھ آئے گی نا؟ آگے اب مار سکتے ہو، اللہ کے نبی نے کچھ باتیں سمجھائی ہیں. اب جب آدمی مارتا ہے تو پہلے نمبر پہ اس کو کیا نصیحت ہے؟ فرمایا لا تضرب الوجہ، چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں. سنو بات، اب اللہ کے نبی وضاحت کر رہے ہیں کہ جس کی طرف سے مارنے کی اجازت مل گئی وہ نبی خود کہہ رہے ہیں لا تضرب یہ قرآن کی آیت کی تشریح ہو رہی ہے. جو اللہ نے فرمایا نا کہ تم مار سکتے ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تضرب الوجہ، چہرے پر مارنے کی اجازت. ہاں سمجھ آئے گی؟ پہلے نمبر پہ آج یہی بات سن لو. سمجھ آئے گی؟ فرمایا اس کے منہ کے اوپر، وہ چونکہ صحابی آئے تھے اور یہی مسئلہ تھا کہ سعد بن ربیع نے منہ کے اوپر تماچا مارا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مار سکتے ہیں، قرآن اجازت دے رہا ہے، میں بھی قرآن کے ساتھ ہوں، لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں تمہارے لیے کہ کس طریقے سے مار سکتے ہو اور کس کس جگہ پہ مار سکتے ہو. اس میں پہلا نمبر یہ ہے کہ لا تضرب الوجہ، چہرے پہ مارنے کی اجازت، یہ پکی بات ہے. نمبر 2، اب دیکھو جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اور مار کٹائی چل رہی ہوتی ہے تو پھر آدمی زبان سے اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کے بارے میں پھر آدمی نازیبا باتیں کرتا ہے. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا تقبح، لا تقبح، ایک دو لفظ ہے نا، ایک ہے حسن، حسن کا متضاد ہوتا ہے قبو، ایک لفظ ہے حسین، دوسرا لفظ ہے قبی. سمجھے گی نا؟ یعنی اس کو بدصورت مت کہے، غصے میں تو آ گیا ہے، ساتھ ساتھ اس کو جو ہے نا بد صورت نہ کہے. سمجھے گی؟ یعنی اس کے جناب والا چہرے پہ مارنا بھی نہیں اور بدتمیزی کے ساتھ غلط انداز میں
اس کے جناب والا اس کی جو کوئی عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے یا کوئی چیز بھی ہے تو فرمایا لا تقبح، اس کو کبھی الفاظ میں یاد بھی کرنا نہیں ہے کہ اس کو پھر تو گالیاں نکالنے لگ جائے کہ تو بھی یہیں جائے، تیری ماں بھی یہیں جائی، فلانے بھی یہیں جان، بس ساڑھے گاٹے کی یہ ایک مصیبت پہ گئی ہے، سمجھے گی؟ فرمایا لا تقبح، یہ کبھی انداز اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آدمی کی جو زبان ہے نا، یہ زبان جو ہے نا یہ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے اور آگ بھی لگا سکتی ہے، سمجھا کہ جناب اللہ؟ تو فرمایا چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، ولا تقبح، اور اس کو برا بھلا کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو گالیاں نہیں نکالنی اور جناب والا اس کو بدصورت نہیں کہنا، ہاں ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر تو اس سے ناراض ہو گیا ہے تو بستر جدا کر سکتا ہے، گھر کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں ہے کہ تو آ کے ٹھیک ہے اسی تے سائیں اور جاندے پہن تو جانتے پیچھے تیرا کم جانے، نہیں، یہ اس کام کی اجازت نہیں ہے، رانا اٹھائی ہے، سمجھ آئے گی؟ کیوں گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر تو جس کام کی تم اصلاح کرنا چاہتے ہو پھر اصلاح ہوگا یا اور زیادہ خراب ہو جائے گا، انہوں نے سان دا پوچھنے والا ہی کوئی نہیں، اسی جی میں مرضی کیتی رکھی ہے، سمجھ آ گیا؟ تو یہ بات ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ تفصیل سے یہ بات عرض کریں گے کہ یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ مار کٹائی میں چہرے پر مارنے کی اجازت نہیں، اور جو ہے نا یہ ایک جملہ اور سنیے، تفسیر معرف القرآن میں بہت عجیب انداز میں حدیث پاک کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ ابتدائی دو سزائیں تو بہت شریفانہ سزائیں ہیں، ابتدائی دو سزائیں کون کون سی؟ بعض و نصیحت اور بستر جدا کر لینا، اس لیے انبیاء و صلحاء سے قولن بھی ان کی اجازت منقول ہے اور اس پر انبیاء اور صلحاء کا عمل بھی ثابت ہے، مگر تیسری سزا یعنی مار پیٹ کی اگرچہ بدرجہ مجبوری ایک خاص انداز میں مرد کو اجازت دی گئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ حدیث پاک میں ارشاد نبوی ہے کہ لن یضرب خیارکم، بہترین مرد اپنی عورتوں کو مارا نہیں کرتے، سمجھ آ گئی؟ بہترین مرد لن یضربا، ہرگز نہیں ماریں گے، خیارکم، وہ مرد جو تم میں سے کیا ہیں بہترین، سمجھے؟ کیونکہ جب بہترین ہوں گے ان کی کوالٹی کا کھانا کھلائیں گے، کوالٹی کا لباس پہنائیں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ مار پیٹ تک نوبت بھی نہیں آئے گی، سمجھے گی جناب؟ یعنی اچھے مرد، یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہیں دیں گے، چنانچہ انبیاء علیہم السلام سے کہیں بھی ایسا عمل منقول نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ انبیاء دنیا میں اس کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن یضرب خیارکم، اگرچہ اجازت دے دی گئی ہے مرد کو، مگر جو خیر والا مرد ہوگا، جو بہترین مرد ہوگا، اس کو مارنے کی کبھی بھی نوبت، باقی اجازت ہے، اللہ کے نبی نے خود اجازت دے دی ہے اور فرمایا کہ میں اور چاہتا تھا، میرے رب کا فیصلہ کیا ہے اور آ گیا، میں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے، لیکن آپ نے پہلی ہدایت کی ہے کہ مار پیٹ میں پہلا نمبر یہ کہ چہرے کے اوپر مارنا، دوسرا یہ ہے کہ مار کٹائی کے دوران گندی زبان کا استعمال کرنا، ہاں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کیونکہ غصے میں پھر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب کس انداز میں مار سکتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے فرامین کل انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے، ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ فرمایا جی واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر محسوس ہو، یعنی نشوز کل آپ کو بتا دیا تھا جو اپنے آپ کو خاوند کی اطاعت سے اونچا سمجھتی ہے، ساڑھے دن میں کوئی نہیں تین سلوٹ مارنا، فاعظوہن، تو ان کو واض و نصیحت کرو، نمبر 2 اس سے کام نہ بنے تو واہجروہن فی المضاجع، بستر کیا کر لو؟ جدا کر لو، اس سے بھی کام نہ بنے تو وضربوہن، ان کو کیا کرو؟ مارو۔ کل آپ کو اس آیت پر یہ بھی سمجھانا ہے کہ اطاعت کا اصل معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم